الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، مسلم ٹوڈے کے نام سے ابرار جیلمی نامی مرزا جیلمی کے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک چینل بنایا جس پہ وہ علماء اہل سنت کے خلاف ہرزہ سرائی، پروپیگنڈا، جھوٹ، دجل، فریب، کینہ، کدورت، حسد سے کام لیتے ہوئے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے اور خلاف واقعہ باتیں کرتا ہے۔ اب اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے کہا کہ مفتی راشد صاحب نے عوام کو بدظن کرنے کی کوشش کی مرزا جیلمی کی طرف سے۔ اسحاق جہلوی نے باجدید بستامی کو اللہ کا ولی مانا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بھی تمہارا استاد تو اس کو اللہ کا ولی مانتا ہے جس کو تم وقت کا حسین کہتے ہو، اور جس کو تم شیخ الاسلام کہتے ہو، اور جس کو تم ون مین آرمی کہتے ہو۔ مرزا جیلمی اسحاق جہلوی مردود کے لیے یہ الفاظ کہہ چکا ہے اپنے کئی لیکچرز میں۔ تو ہمارے فاتح منگولیت حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ بھی جسے تم شیخ الاسلام کہتے ہو اور اپنا شیخ کہتے ہو، اور شیخ جتنے بھی تمہارے شیخ ہیں ان میں تم اس کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہو، اور تم اس کو وقت کا حسین کہتے ہو، اور بے باک کہتے ہو، اور نہ ڈر کہتے ہو، اور دلیر کہتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس نے تو باجدی بستامی کو اللہ کا ولی مانا، ان کی تعریف کی ہے، تو تم کیسے شاگردوں کہ تم اس سے بغاوت کرتے ہو؟ تو ابرار جیلمی نے یہ بات کر کے کہا کہ کیا ہوا اگر مرزا جیلمی نے کسی کی تعریف کی ہے؟ کہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرزا جیلمی اسحاق جہلوی کا مقلد بن گیا۔ بھئی تم کس منہ سے کہہ رہے ہو اس کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں اترے ہو؟ یہاں تو تم یہ لے کے آؤ نا کہ اس نے اسحاق جہلوی کو کچھ نہ سمجھاؤ۔ جتنے پھر تم نے کہا کہ اگر اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کس طرح کشف و الہام والے مسئلے پر اسحاق کی گرفت کی تھی مرزا جیلمی نے، کیا گرفت کی تھی؟ اس نے مرزا جیلمی نے صرف اتنا کہا کہ کشف و الہام کا دروازہ بند ہو گیا ختم نبوت کی وجہ سے، اور اس پہ مفتی راشد محمود صاحب نے الحمدللہ اپنی ایڑی کے نیچے سے مرزا جیلمی کو نکلنے نہیں دیا۔ اگر کشف و الہام ہی نبوت ہیں تو اس پہ دلیل چاہیے کہ کشف و الہام نبوت ہیں، اگر یہ ختم نبوت ختم تو یہ بھی ختم۔ اور اگر ہم پرانے واقعات جو پہلے انبیاء کی امتوں میں گزرے کشف و الہام کے جب ہم وہ کوٹ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی وہ ٹھیک ہے پہلے تھے، لیکن جب نبوت ختم ہو گئی تو یہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ وہ جو پہلے اولیاء کرام کے پاس کشف و الہامات کا خاصہ تھا، اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھا ان کے پاس یہ وصف، تو کیا وہ نبی تھے؟ کیا ہر کشف و الہام کا حامی نبی تھا؟ اگر تو ہر کشف و الہام کا حامی نبی تھا تو پھر تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہاں بھئی چونکہ کشف و الہام صرف نبوت کا خاصہ ہے تو لہذا وہ پہلے جو تھے چونکہ وہ نبی تھے اور بعد میں ختم نبوت ہو گئی تو اس کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا، پھر تو ہم تسلیم کریں گے۔ اور اگر پہلے کشف و الہام کے حامل بزرگ بنی اسرائیل والے یا دیگر اولیاء کاملین اگر وہ کشف و الہام کا وصف رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس صفت کے باوجود نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ کشف و الہام خاصہ نبوت نہیں ہے، کہ یہی صرف نبوت نہیں ہے، یہ اولیاء کاملین سے ثابت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا نام لے کے کہا ہے کہ میری امت میں اگر ہیں تو ان میں احدن پہلے جو ہے نا ایک واحد جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لہٰذا اس کا یہ پروپیگنڈا فلاپ ہے۔ اچھا اب یہ کہتا ہے کہ جی گرفت کی تھی، تو گرفت کوئی بھی نہیں کی تھی، مرزا جیلمی نے صرف یہ کہا تھا کہ جی کشف الہام بند ہے، کیوں کہ نبوت بند ہے، تو یہ 14 صدیوں میں کسی نے بھی نہیں کہا، اگر کسی نے کہا تو ہمارے سامنے لے کے آؤ۔ ایک بات، دوسری کہتا ہے جی کسی کی تعریف کرنا، کسی کے ہاتھ چومنا یا کسی کے ساتھ سیشن کر لینا، یہ بات ثابت اس سے نہیں ہوتی کہ مرزا جیلمی ان کے افکار و نظریات کو صحیح سمجھتے تھے۔ بھئی افکار جس کو وقت کا حسین کہا جائے، جس کو شیخ الاسلام کہا جائے، اور جس کو اتنے اپنا شیخ کہا جائے، تو اس کے افکار و نظریات دیکھ کے تو اس کو وقت کا حسین کہا ہے، اس کے افکار و نظریات دیکھ کے تو اس کو شیخ الاسلام کہا ہے، اس کے افکار و نظریات سے اتفاق کر کے تو اسے مجدد کہا اور اپنا شیخ مانا ہے۔ یعنی اگر افکار و نظریات میں تم نے مفتی راشد محمود صاحب کو اس نے کیوں نہیں شیخ مانا یا وقت کا حسین مانا، یا سنی علماء کو کیوں نہیں مانا، اور سیشن سنیوں سے کیوں نہیں کیے؟ مطلب سیشن اس کے بدمزموں سے، رافضیوں کے ساتھ، فضل ہمدرد کے ساتھ، اور دوسرے جتنے بھی نوسر باز ہیں ان کے ساتھ، یہاں تو ہونا کہ اہل سنت کے ساتھ بھی کیے ہوں، اہل حدیثوں کے ساتھ بھی کیے ہوں، دیوبندیوں کے ساتھ بھی سیشن کیے ہوں، تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے یار وہ سیشن تو سارے مکتبہ فکر کے علماء سے یا ان کے ماننے والوں سے کرتا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس پہ چھاپ لگا دی جائے۔ تو جب ایک ہی افکار و نظریات رکھنے والے لوگوں سے وہ انٹرویو اپنا کروائے گا یا سیشن ریکارڈ کروائے گا، یا ایک ہی مکتبہ فکر کے یا ایک ہی فکر رکھنے والے لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا، یا ان کو اپنا شیخ کہے گا، یا مجدد کہے گا، شیخ الاسلام کہے گا، وقت کا حسین کہے گا، بے باک کہے گا، ون مین آرمی کہے گا،
تو پھر ہم کس طرح یہ یقین نہ کریں کہ وہ اس کے افکار و نظریات کا ماننے والا نہیں ہے؟ مطلب یہ تو غامدی کے بھی ہاتھ چومتا تھا. تم نے خود ابرار جیلمی نے اپنے چینل پہ خود اس کی تصویر لگائی کہ وہ ہم جوید غامدی کے ہاتھ چوم رہا ہے, یہ مرزا جونیئر جیلمی ہاتھ چوم رہا ہے. تو اس وقت تک تو وہ اس کے ساتھ تھا, لیکن جو ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پہ اس نے غامدی نے حق بیان کیا تو اس نے کہا اوے چل اوے پاگل, اوے کھوتے, اوے جاہل. مطلب یہ تو تمہاری اوقات ہے. مطلب تم کس طرح حق گوئی بیان کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہو کہ جو تم سے اختلاف رکھتا ہے تم اس کی نفی کرتے ہو اور اعتراض دوسروں پہ کرتے ہو. اعتراض دوسروں پہ یہ کرتے ہو جی ان سے کوئی اختلاف رکھے تو یہ اسے قادیانی کہہ دیتے ہیں, ان سے کوئی اختلاف رکھے تو اس کو یہودی ایجنٹ کہہ دیتے ہیں, ان سے کوئی اختلاف رکھے تو یہ اس پہ کفر کا فتویٰ جاڑ دیتے ہیں. تو تم بھی تو یہی کرتے ہو. تم مشرک بھی کہتے ہو, کافر بھی کہتے ہو, گمراہ بھی کہتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی بھی کہتے ہو, قرآن کے باغی بھی کہتے ہو. تو اتنا کچھ کہہ کہ تم کہتے ہو جن کے پیچھے نماز پڑھ لینی, یہ تو ہجڑوں کا عقیدہ بھی نہیں ہوتا. مطلب جس کو اللہ نے ہجڑا پیدا کیا, اللہ نے ہجڑا پیدا کیا ہے, اس کا بھی ایک جگہ ایسا نظریہ نہیں, اس کا نظریہ بھی ہجڑوں والا نہیں ہوتا. مطلب ایک بندہ شرک بھی کر رہا ہے, گمراہ بھی ہے, قرآن کا بھی باغی ہے, بزرگان دین کا بھی باغی ہے, اور تم پھر کہہ رہے ہو کہ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اس کے پلے کیا رہ گیا؟ جو قرآن کا باغی ہے اس کے پلے کیا رہ گیا؟ وہ مسلمان رہنا چاہیے. جو ختم نبوت کا تم کہتے ہو کہ تم لوگ ختم نبوت کا ڈاکو ہو, تو جو ختم نبوت کا ڈاکو ہے وہ مسلمان رہ جاتا ہے. مطلب تمہارا تو عقیدہ ہی ہجڑوں والا ہے, تمہاری تو باتیں ہی وہ ہیں کہ جو 14 صدیوں میں کبھی کسی نے نہ کی نہ کبھی سنی. تو لہٰذا اگر تمہارے مرزا جیلمی کے استاذ نے اسحاق جالوی کو شیخ الاسلام کا ہے, ون مین آرمی کا ہے, اور مجدد کا ہے, اور وقت کا حسین کا ہے, تو وہ وقت کا حسین, شیخ الاسلام, مجدد اور ون مین آرمی اور بے باک اور نڈر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کا کامل ولی مان رہا ہے. اور پھر اسحاق جالوی کا اگر ہم حوالہ دیتے ہیں تو وہ صرف تمہارے لیے دیتے ہیں, ورنہ تو امت کے اکابرین نے, محافظ زبی جیسے نقاد جو ہیں, مرزا جیلمی نے تو جو کچھ بھی یعنی کہ کہا ہے نا, یہ تو اس کی اپنی اکیلے کی اختراع ہے نا. مطلب حافظ زبی جیسا اور حافظ ابن حجر اسقلانی جیسا اور دیگر کتنے ائمہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کا کامل ولی مانا ہے, شیخ العارفین مانا ہے. تو اگر تمہارا مرزا جیلمی اس سے شیخ الاسلام ہوتے ہوئے, جس کو شیخ الاسلام کہتا ہے اور جس کو وقت کا حسین کہتا ہے, اس سے اگر وہ مخالفت رکھ سکتا ہے یا اس سے اختلاف کر سکتا ہے, تو تم تو کچھ بھی نہیں ہو. تم نہ شیخ الاسلام ہو, نہ تم وقت کے حسین ہو, تم تو مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو. تو ہم تم سے کیوں اختلاف نہیں رکھ سکتے؟ تمہارے تو پلے شاہی کوئی نہیں. مطلب تمہارا صبح کا لیکچر شام کے لیکچر سے نہیں ملتا, شام کا لیکچر صبح کے لیکچر سے نہیں ملتا, اس ہفتے کا لیکچر تمہارے اگلے ہفتے کے لیکچر کا رد کرتا ہے, اگلے ہفتے کا لیکچر تمہارے پچھلے لیکچرز کا رد کرتا ہے. تو تمہارا تو اپنا یعنی کہ موقف جو ہے وہ تضاد بیانی کا شکار ہے. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تم اچھی باتیں پہلے کر چکے ہو, اب گندی باتیں بعد میں کر رہے ہو, اور ان کو دین بھی کہہ رہے ہو. انشاءاللہ اگلے کلپ میں میں اس کا جواب دوں گا. تو پھر اس نے کہا کہ جی مرزا جیلمی صاحب جو سب کو ملتے ہیں نا, وہ اتحاد امت کا درس دیتے ہیں, اور اختلافات میں انہوں نے اختلافات کے ساتھ جینے کا طریقہ سکھایا. انجینئر کے استاد دوست شاگرد کی غلطیاں ان کے کھاتے میں ڈالنی بند کی جائیں, وہ صرف اس بیان کے ذمہ دار ہیں جو ان کے آفیشیل چینل پہ اپلوڈ ہوا ہو یا پبلش ہوا ہو. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ مرزا جیلمی کا لیکچر ہو, بغیر کانٹ چھانٹ کے پورے کا پورا کسی اور چینل پہ لگایا جائے, تو یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ یار کیسی بے دینوں والی بات کرتے ہو تم. تو 1 منٹ میں میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو. مطلب ایک چینل ہے اس پہ تمہارے مرزے کا وہی لیکچر جو اس کے آفیشیل چینل پہ تھا, وہی بندے نے اس کے اسٹوڈنٹ نے لے کے اپنے چینل پہ لگا لیا ہے. تم کہتے ہو کہ جی کوئی وہ ہم نہیں مانیں گے, جو اس کے آفیشیل چینل پہ ہے وہ مانیں گے. بھئی اگر استاد غلطی کرے یا شاگرد غلطی کرے ٹھیک ہے, وہ ہم کب اس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, لیکن ہم اس بندے کی غلطی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مرزا جیلمی جس کی تعریف کر چکا ہے, جس کو شیخ الاسلام کہتا ہے, اگر اس نے علامہ سعید احمد اسعد صاحب کی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعریف کی ہے تو ان کو ایک مخصوص دائرے میں تعریف کی ہے. ان کو شیخ الاسلام نہیں کہا, سعید اسد صاحب کو شیخ الاسلام نہیں کہا, وقت کا حسین نہیں کہا, ون مین آرمی نہیں کہا, نہ ڈر بے باک دلیر, اس طرح کے الفاظ جو اس نے اسحاق جالوی کے بارے میں بولے ہیں ان کے بارے میں نہیں بولے, تعریف کی ہے. تو اس تعریف کو ہم سند نہیں بنا سکتے. یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہم سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تعریف اس نے مرزا جیلمی نے کی ہے اس کو ہم واقعی سند نہیں بنا سکتے. وہ کہے گا جتنی میں نے کی ہے نا, جس پیرائے میں کی ہے اور جن حدود و قیود میں رہ کے کی ہے, میں اتنی کا قائل ہوں اور اتنے پہ میں جواب دے ہوں, اس سے زیادہ کا میں قائل مائل نہیں ہوں. تو اسحاق جالوی کی تعریف تو اس نے اس طرح نہیں کی جس طرح سعید اسد صاحب کی ہے.
اس کو تو کتنے القابات سے نوازا ہے. تو جس کو اتنے القابات سے نوازا ہو, اس کی تحریر, اس کی تقریر, اس کی زندگی اس کے سامنے ہوتی ہے, اس کا طرز عمل, اس کے افکار و نظریات اس کے سامنے ہوتے ہیں. ابھی منہ اٹھا کے کسی کو شیخ الاسلام کہہ دیتا ہے, یا تو یہ اپنی کسی تقریر میں, اپنے لیکچر میں آگے کہے کہ میں نے وہ بس ایویں منہ اٹھا کے کہہ دیا تھا, جس طرح حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اس بے ایمان نے, بدماش آدمی نے, مرزا جیلمی نے یہ کہا کہ کسی نے کہا جی آپ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں, کہتا جی بس دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں. مطلب ایسا کائنات میں بغیرت شخص کوئی ہو سکتا ہے دوگلا, کہ جو حضرت امیر معاویہ کو اللہ کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ نے جو الفاظ کہے ہوں ان الفاظ کو دہرائے, اور پھر کہے کہ اللہ کے کہے ہوئے الفاظ جو میں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہتا ہوں دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں, تو پھر تو ان کو صحابی رسول کیوں کہتا ہے, پھر تو ان کو مسلمان کیوں مانتا ہے؟ اور اگر تو ان کو جنتی کہتا ہے, صحابی رسول کہتا ہے, رضی اللہ عنہ کہتا ہے, مسلمان سمجھتا ہے, تو پھر تو ان کے بارے میں گندی باتیں کیوں کرتا ہے؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا رد کروں گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ فضل ہمدرد نامی ایک تقیہ باز رافضی ہے بدنام زمانہ, وہ اس کے بارے میں ابرار جیلمی نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور کہا کہ جی مفتی فضل ہمدرد کی ہر اختلافی چیز کو مرزا جیلمی کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے کیونکہ فضل ہمدرد نے مرزا جیلمی سے سیشن کیا ہے, تو کیوں نہ ڈالیں؟ مطلب اس نے اس کے افکار و نظریات کی تائید کی ہے, اس نے اس کے افکار و نظریات کی تائید کی ہے, تو جب دونوں کے افکار و نظریات ایک ہیں تو پھر اس کا اس کے کھاتے میں ڈالنا یا اس کا اس کے کھاتے میں ڈالنا, اس میں کیا جرم ہے بھئی؟ یا تو وہ رد کرے نا کہ فضل ہمدرد نے یہ بات بالکل غلط کی ہے, عقائد اہل سنت سے یا اسلام سے ہٹ کے بات کی ہے. فضل ہمدرد نے کہتا ہے جی, یہ ابرار جیلمی کہتا ہے کہ جی فضل ہمدرد نے غار ثور میں ابوبکر صدیق کی موجودگی کا انکار کیا تھا, تو اس کا رد کیا گیا. تو اس کا رد علماء اہل سنت نے کرنا تھا اور علماء اہل سنت نے کیا. اس کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے. مرزا جیلمی اس کا انکار اگر اس کا رد کرتا بھی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے, تو مرزا جیلمی تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں عرضہ سرائی بھی کر چکا ہے, ان کے بارے میں یہ بھی کہہ چکا ہے, اگرچہ اس سے بھی اس نے رجوع کیا تھا. یہ بات کرنی ہمارے ذمے ہے کہ اس سے بھی اس نے رجوع کیا تھا, لیکن اس کا کلپ آج تک موجود ہے, وہ کلپ اس نے ڈیلیٹ نہیں کروایا. اچھا, کہتا ہے جی فضل ہمدرد خود کو حنفی کہتا ہے, لہذا مرزا جیلمی کا کے افکار کا اس سے کیا واسطہ. یہی بات ہم کہتے ہیں. مطلب اس نے کہا جی فضل ہمدرد تو خود کو حنفی کہتا ہے, یہی بات ہم کہتے ہیں کہ مرزا جیلمی بھی تو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے نا, مرزا جیلمی بھی تو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے. تو اس کے اہل سنت و جماعت کے افکار سے, نظریات سے, فروعات سے, اعتقادات سے, مبادیات سے کیا واسطہ ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ خود کو حنفی کہہ دینے سے اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کو چھوٹ دے دی جائے کہ تو حنفی ہے تو جو مرضی کر. دیوبندی بھی تو خود کو حنفی کہتے ہیں نا, لیکن کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ حالانکہ احناف کے پیچھے, احناف حنابلہ کے پیچھے, احناف شوافع کے پیچھے, احناف مالکیہ کے پیچھے, یہ سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی رفاعی دین سے پڑھ رہا ہے حنبلی یا شافعی, تو حنفی یا مالکی اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے, اور اگر حنفی یا مالکی بغیر رفاعی دین کے نماز پڑھ رہے ہیں تو حنبلی اور شافعی ان کے پیچھے جو رفاعی دین کرنے والے ہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ان کے عقیدہ ان کا ایک ہے, یہ تمام اہل سنت ہیں. تو اگر یہ چیز, یہ مطلب صرف مقلد ہونا دلیل ہوتی تو پھر دیوبندی بھی تو حنفی ہے نا, ہم بھی حنفی, دیوبندی بھی حنفی, لیکن کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اب یہاں پہ مسئلہ صرف تقلید کا نہیں رہ گیا, بلکہ مسئلہ آ گیا عقیدے کا, کہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے. اور یہ خود مان چکا قاسم ننوتوی کی, رشید گنگوئی کی, خلیل امبیٹوی کی, اشرف علی تھانوی کی عبارات کو پڑھ کے یہ تسلیم کر چکا کہ یہ عبارات کفریہ اور گستاخانہ ہے. مرزا جیلمی جونیئر یہ پڑھ کے اقرار کر چکا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہی تو بات ہم کہتے ہیں کہ مرزا جیلمی بھی تو خود کو اہل سنت ہی کہتا ہے نا, سنی بھی کہتا ہے, اہل سنت پاک .com بھی اس کا ویب سائٹ کا نام بھی ہے, اور جو یہ وہ اسٹیکر چھاپتا ہے اشتہار وغیرہ جس کو یہ پمفلٹ وغیرہ کہتے ہیں, ریسرچ پیپر نمبر, وہ اس کے نیچے بھی نوجوان آنے اہل سنت اسلام آباد لکھا ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی بازار سے ملتے ہیں لیبل کے, جو مرضی جس کا دل چاہے وہ حنفی بن جائے, جس کا دل چاہے وہ مالکی بن جائے, اپنے نام کے ساتھ جو مرضی لکھتا پھرے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیروں کے اس میں وزن کتنا ہے, اس کی ٹانگوں میں وہ کھڑا کہاں پہ ہوا ہے, جن افکار و نظریات کا وہ خود کو حامل کہہ رہا ہے کیا وہ اس کا پرچار بھی کرتا ہے, اس پہ پہرا بھی دیتا ہے؟ تو اگر پہرا نہیں دیتا تو لاکھ اپنے آپ کو حنفی کہتا رہے, مقلد کہتا رہے, ہم تو اس کے منہ پہ جوتیاں بھی نہیں مارنے کو تیار کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق ہوں یا کوئی بھی صحابہ کرام ہوں ان کے بارے میں خرافات بکے جس طرح مرزا جیلمی بکتا ہے. اسی طرح کا فضل ہمدرد ہے. تو یہ جو ابرار جیلمی ہے اس نے یہ بھی کہا کہ جناب ہم ان سے کہتے ہیں مفتی فضل ہمدرد سے کہ جی یہ قبروں پہ جانا, مخلوق سے مدد مانگنا, غوث اعظم کہنا, یہ جو ہے نا ہم ان سے آپ کی ان باتوں سے علمی اختلاف رکھتے ہیں. ہم اگر آپ سے محبت کرتے ہیں نا تو صرف اہل بیت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. یعنی قبروں پہ جانا اور مخلوق کو مدد کے لیے پکارنا اور غوث اعظم کہنا, بھی اگر تم اس کو اختلافی مسئلہ سمجھتے ہو اور اس کو شرک سمجھتے ہو, تو کیا اہل بیت سے محبت رکھنے والے کو یہ اجازت ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرتا رہے؟
یار تم کیسے دوغلے منافق اور بے ایمان بندے ہو. یعنی اہل بیت کی محبت ہے اگر اس میں, تو اب چاہے وہ جو بھائی تمہارے نزدیک قبروں پہ جانا, مخلوق کو مدد کے لیے پکارنا, غوث اعظم کہنا تمہارے نزدیک تو شرک ہے. ہم تمہیں ابرار جیلمی, تمہیں اور تمہارے گرو گھنٹال کو چیلنج کرتے ہیں کہ قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھو کہ جس میں اللہ رب العزت نے مخلوق کو پکارنا, غوث اعظم کہنا, قبروں پہ جانا, ان امور کو شرک کہا ہو. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ شرک کی ایک جامع معنی تعریف کر دو قرآن و حدیث کی روشنی میں, اور اس اپنی کی گئی تعریف کے مطابق جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو. ہم دلائل سے تم سے وہ ریفرنس کے ساتھ وہ تعریف لیں گے, اور اس اپنی کی گئی تعریف کے مطابق ہمارے کسی امر کو تم شرک ثابت کر دو تو ہم تمہیں مان لیں گے. لہذا یہ کہنا کہ جی احناف کی تقلید کرنا, غوث اعظم کہنا, درباروں پہ جانا, اس سے ہم علمی اختلاف کرتے ہیں, تو یہ تمہارا علمی اختلاف ہے یا یہ صرف فقہی اختلاف ہے؟ یہاں تو تم کہو کہ یہ علمی فقہی اختلاف ہے, یہ عقائد کا اختلاف نہیں ہے. اور یہ تو خدا کے بندے تمہارے نزدیک عقیدے کا اختلاف ہے. تمہارا یعنی کہ نظریہ ہی ہجڑانا ہے کہ جس کو تم گندا, باطل, گمراہ, شرک کرنے والا, مشرک, غوث اعظم کہنے والا, مخلوق کو مدد کے لیے پکارنے والا, ان کے بارے میں تمہارا نظریہ ہے کہ یہ سب شرک ہیں, اور اسی کو تم کہتے ہو کہ یہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہے لہذا ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. تو خدا کا خوف کرو. جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بغاوت نہیں کر سکتا. جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو, حضور کے اہل بیت سے پیار کرتا ہو, وہ حضور کے اہل بیت سے پیار کرنے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ خود ذات مصطفیٰ ہے. تو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی وجہ بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصل ہے نا. ہم جس سے بھی محبت کریں گے, اصحاب سے کریں گے یا آپ کی آل سے, اہل بیت سے کریں گے, تو سبب مصطفیٰ ہیں. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا وہ اہل بیت سے بھی پیار کرے گا, صحابہ کرام سے بھی پیار کرے گا. اور جو حضور سے محبت نہیں کرتا, کوئی اہل بیت پہ تان کرتا ہے, کوئی صحابہ کرام پہ تان کرتا ہے. اور مرزا جیلمی جونیئر یہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ یہ اہل بیت پہ بھی تان کرتا ہے. حضرت عقیل بن ابی طالب پہ بھی اس نے تان کیا, بزاری زبان ان کے بارے میں بولی, اور صحابہ کرام کتنے ہی صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں یہ گندی گفتگو کرتا ہے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس جانور سے بچائے جس کا نام مرزا جیلمی ہے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.